اور ایک ٹیچر ہی یا پھٹیچر بن کر مر جاتا ہے. اور اس کی سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کو الگ کر کے ایک قوم بن کر سوچیں، اس کا حل نکالیں. مطالبہ کریں IMF سے مزید قرضہ نہیں لیں گے. کب تک بھلا یہ غیر کی قوت پہ انحصار؟ وہ قوم ہے عظیم کہ جو سیلف میڈ ہے. ارے کچھ اور ہی ہے ملک کے امراض کا علاج، یہ ڈالروں کی ایڈ فقط فرسٹ ایڈ ہے. آداب اور خوش آمدید. ہم نے جب اخبار پڑھنا شروع کیا تو IMF کا قرض چنگل، پنجا اور دھوکہ ہوا کرتا تھا. آج حالت یہ ہے کہ IMF سے قرضہ لینے کے نام پر جو بھیک اور تاحیات قید ہمیں مل رہی ہے اس پر مبارکباد کے سلسلے جاری ہیں. اس کو کہتے ہیں جناب زوال پسندی. کب تک بھلا یہ غیر کی قوت پہ انحصار؟ وہ قوم ہے عظیم کہ جو سیلف میڈ ہے. ارے کچھ اور ہی ہے ملک کے امراض کا علاج، یہ ڈالروں کی ایڈ فقط فرسٹ ایڈ ہے. اب علاج کیا ہو؟ سوال یہ اٹھتا ہے. جیسے ملک بھر میں مفت پیٹرول اور بجلی کے کوٹے 100% ختم کر دیں. کیوں بھائی؟ اگر ایک معمولی آپ کی نظر میں غریب ٹیچر آپ کی نظر میں اپنا پیٹرول اور بجلی کا بل خود دے سکتا ہے تو جج، پارلیمنٹیرینز اور بیوروکریٹس کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال ہے نا. استاد جو مستقبل نوجوانوں کو سنوارنا اور بنانا جانتا ہے یا سکھانے آتا ہے، وہ سسک کر زندگی گزارتا ہے. ایک ٹیچر بننے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے اور ایک ٹیچر ہی یا پھٹیچر بن کر مر جاتا ہے. اور اس کی نسلوں میں عموماً یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. اور بیوروکریٹس کی جو نسل ہوتی ہے وہ عیاشی اور مراد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انجوائے کرتی ہے، اور اس کی گدی اور کرسی پر اسی کا وارث یا اس کا بیٹا یا اس کا بھتیجا بیٹھتا ہے. مسکرائیں، اداس نہ ہو. ہماری سسکیاں بھی چھین لیتے ہیں، ہماری ہچکیاں بھی چھین لیتے ہیں. وہ قرضہ بھی ہمارے نام کا لے کر ہماری روٹیاں بھی چھین لیتے ہیں جو ہم گن گن کر کھاتے ہیں، یعنی عوام. قرضوں میں ڈوبی قوم، ٹیکس کا پیسہ مفت، رہائش مفت، پیٹرول 40 لگژری کاریں گاڑیاں مفت، پروٹوکول مفت، بجلی مفت. مراحتیں استعمال اتنی بے دردی سے کی جاتی ہیں کہ اسے دانش مندی نہیں کہا جاتا. سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کو الگ کر کے ایک قوم بن کر سوچیں، اس کا حل نکالیں. مطالبہ کریں IMF سے مزید قرضہ نہیں لیں گے. مانے نا، بولیں. بلکہ سرکاری افسران کے گھروں کی تلاشیاں پہلے لیوائیے، جن کے گھروں سے لاکھوں نہیں اربوں کرپشن کے پیسے، مال، دولت ملے گا. ویسے ایک اور خبر ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان داغا ہے. غریب ملک پر پینشن بہت بڑا بوجھ ہے جو مستقبل میں ناقابل برداشت ہوگا. ذرا سوچئے، چند کرپٹ سیاست دانوں کی وجہ سے جو مغربی آقاؤں کے ایجنڈے پر حکومتوں میں آتے ہیں، وہ اپنے بزنس چمکاتے ہیں، دولت باہر ملکوں میں جمع کرتے ہیں، محلات بناتے ہیں، ساری مرات لیتے ہیں، ساری زندگی عیاشی کرتے ہیں. عوام کے نام پر جو قرضہ ملتا ہے اس سے خود اپنے محل بنا کر تصادم کرا رہے ہیں اداروں کے درمیان عوام کے ساتھ. سامنے خود معصوم بن کر آتے ہیں. سارے اداروں کو گندا کر دیا ہے انہوں نے، اور سسٹم کو بری طرح کھوکھلا بھی کر دیا ہے. اور یہ سب کر کر وہ تو آرام سے فرار ہو جاتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. وہاں لائف کے مزے لوٹتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور یہاں عوام، ادارے، ان کے درمیان لڑائیاں لڑ کے مر رہی ہے. عوام اور اداروں کو خود سوچنا ہوگا کہ یہ خونی کھیل کون کھیل رہا ہے، کہاں سے کھیلا جا رہا ہے، کس کی ایما پر کھیلا جا رہا ہے. اعلیٰ افسران کی مرات میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ چھوٹے ملازم، ان کی پینشنز بھی بند کر دی جائیں گی. یعنی نسل در نسل بے بسی چلنے والی ہے. چھوٹی سی گزارش تھی. اب عوام تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے کر سوچیں کہ سیاسی پارٹیوں کے سربراہ کیا کر رہے ہیں، کیا بنے ہوئے ہیں، اور کیا سسٹم کو بگاڑنے کے لیے اب تک کر چکے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.